ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع نہایت اہم ہے۔ حالات حاضرہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت کے وہ روشن پہلو جو آج ہماری تربیت کرتے ہیں، ان میں بالخصوص آج صلح حدیبیہ کی روشنی میں پیام امن بڑا اہم موضوع ہے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، طالب علم، ان کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سننا چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے اور یاد رکھنا بھی چاہیے، آگے پہنچانا بھی چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ یہ روشن فتح کون سی تھی؟ یہ جو سورہ الفتح ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حفظ بھی کر لی ہوگی۔ اس کے شروع میں ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ یہ فتح کیا تھی؟ اس کو سمجھیے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، اور حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، سین حرم میں داخل ہوتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، تو پورے مدینے میں خوشی کی لہر پھیل گئی کہ سرکار نے خواب میں عمرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم مکہ مکرمہ جائیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے بالخصوص، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ پاک۔ اب 5 سال گزر گئے تھے، اپنا گھر چھوڑے، اپنی گلیاں چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑے ہوئے 6واں سال تھا، تو بندہ اداس ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ خانہ کعبہ بھی تھا، مسجد حرام بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے۔ تو جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی، یہ نا بچوں کو ذرا دیکھیں، جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی تو صحابہ کرام میں ایک خوشی کی لہر پیدا ہوئی کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے۔ اتنا عرصہ ہو گیا وہاں سے جدائی، چونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ جو سرکار کا خواب ہے وہ سچا ہی ہوگا، کیونکہ نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تیاری کرنی شروع کر دی کہ اب ہم اپنے وطن مکہ مکرمہ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ ذوق و شوق کے ساتھ تیاری شروع کر دی، دوسرے قبیلوں کو بھی دعوت دے دی، آ جاؤ بھائی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ حالانکہ ان مکہ والوں کے ساتھ پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، جنگ ہو چکی تھی، پھر غزوہ احد بھی ہو چکا تھا، پھر غزوہ خندق بھی ہو چکا تھا، یعنی ان سے بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھی، لڑائی اتنی بڑی ہوئی تھی، مگر سرکار نے فرمایا ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور 1400 صحابہ کرام، 1400 سے زیادہ تھے، 1500 سے کم تھے، یہ تعداد مکہ مکرمہ کی طرف نکلی۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، کچھ فاصلہ رہ گیا، 2 دن کا فاصلہ رہ گیا، تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور آ رہے ہیں۔
اب چونکہ مکہ والوں کے ساتھ ایک قسم کی بڑی جنگ تھی، اب انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جنگ ہوگی، ہماری تو ان سے جنگیں ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے اسی وقت لشکر تیار کرنے شروع کر دیے، جنگ کی تیاری شروع کر دی کہ ہم نے لڑنا ہے اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ ان کی عورتوں نے بھی ان کو ابھارنا شروع کر دیا کہ پہلے تو تم جاتے تھے وہاں مسلمانوں کو لڑنے کے لیے، بدر میں گئے، احد میں گئے، اب وہ خود آ گئے ہیں تم سے لڑنے کے لیے، تو تمہاری غیرت کدھر ہے؟ تو وہ اور بھڑک گئے اور انہوں نے ایک لشکر بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ جنگ۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اپنا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ ان کو بتا کے آؤ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہی ہم اسلحہ لے کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے اونٹ ہیں اور ان اونٹوں کے گلوں میں بھی ہم نے ہار ڈالے ہوئے ہیں، یہ قربانی کے اونٹ ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم نے سیدھا آنا ہے خانہ کعبہ شریف میں، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، قربانی کریں گے، واپس آ جائیں گے، ہمارا لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے کافروں نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے شہر میں آپ آئیں اور ہماری تو بڑی بے عزتی ہوگی، لوگ ہمیں تانے دیں گے عرب کے لوگ کہ اب مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، وہ تمہارے گھر میں آئے اور مکہ کے عین وسط میں خانے کعبے کا طواف کر کے چلے گئے، تم روک بھی نہ سکے، ہم تو نہیں تمہیں آنے دیں گے، مکے میں جنگ ہوگی۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امن پسند کیا، جنگ نہ کی، بلکہ فرمایا نہیں ہم جنگ کے لیے آئے ہی نہیں۔ اب ان کا لشکر جب سامنے انہوں نے بھیجا لڑنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم نے یہاں پہ جنگ نہیں لڑنی، کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمیں ان پہاڑیوں کے اندر سے ہی کسی اور راستے سے لے جا کر خانہ کعبے کے مکے کے قریب پہنچا دے، تاکہ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس سے ہمارا ٹکراؤ نہ ہو۔ تو ایک شخص نے کہا جی میرے پاس خفیہ راستہ ہے لیکن مشکل ہے، یہ جو لشکر ہے کافروں نے بھیجا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ تو انہوں نے جب بیان کیا، اس صحابی رسول نے ایک خفیہ راستہ بتایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں کے اوپر سے چکر کاٹ کے اس خفیہ راستے سے مکہ مکرمہ کے قریب ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی الحمدللہ مرشد کریم حضور پیر جی سرکار سیدی محمد نبی الرحمن شاہ صاحب البخاری آپ کے ساتھ مجھے اس مقام پہ جانے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ابھی حج کے موقع پہ آپ فرمانے لگے کہ جتنے بھی میقات ہیں ہم نے ہر میقات سے عمرہ کرنا ہے، تو باقی سارے میقات سے ہم نے جا کے عمرہ کیا تھا، تو حدیبیہ سے بھی ایک عمرہ تھا، تو 9 میل دور ہے حدیبیہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ اس مقام پہ پہنچی تو اس مقام پہ بیٹھ گئی اور اسے آگے نہ جا سکی۔ جب اس کو آگے چلاتے ہیں تو وہ اٹھتی نہیں ہے، تو عرض کیا کہ حضور یہ اونٹنی کمزور ہو گئی ہے، کیا بات ہے، یہ اٹھتی نہیں، چلتی نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا جس رب نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا اسی رب نے میری اونٹنی قصوہ کو بھی یہاں پہ روک دیا ہے۔ تو اس جگہ پہ روک دیا گیا ہے تو یہاں پہ کوئی خاص جگہ ہے، ٹھہر جاؤ اور ادھر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا ارد گرد، انہوں نے کہا حضور ادھر تو پانی نہیں ہے،
ادھر تو کوئی شے نہیں ہے اور اتنا بڑا ہمارا لشکر ہے، 1400 صحابہ کرام ہیں، پانی نہیں ہے تو یہ تو پیاس کی وجہ سے ہلاکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں پہ پانی ہو۔ تو حضور نے فرمایا ادھر کنویں ہیں، انہوں نے کہا جی کنویں تو ہیں لیکن سارے خشک ہیں، ہم دیکھ آئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیر عطا کیا اور فرمایا جاؤ یہاں قریب جو بھی کنواں ہے اس کنویں کے اندر میرا یہ تیر گاڑ دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تیر ایک کنویں کے اندر نیچے ایسے گاڑا گیا تو نیچے سے اسی لمحے پانی نکل آیا اور وہ سارے کا سارا کنواں تر و تازہ میٹھے پانی سے بھر گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم ادھر ہی ٹھہریں گے، کہیں نہیں جائیں گے، یہ پانی پیو۔ ایک قبیلے کا سردار آیا، قبیلہ بنو خزاعہ کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملا اور کہنے لگا حضور صحیح بتائیں کیسے آئے؟ حضور نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں سے بات کرو جا کے، مکہ والوں سے، انہیں بتاؤ سمجھاؤ۔ وہ گئے، وہ سردار اس نے جا کے مکہ والوں کو سمجھایا کہ حضور جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم بدو ہو، بیوقوف ہو، تمہیں کیا پتا، یہ چال ہے مسلمانوں کی، یہ ایک بار اس طرح دھوکے سے اندر آ جائیں گے سین حرم میں، پھر یکدم انہوں نے اسلحہ نکالنا ہے اور پھر انہوں نے مسلمانوں نے ہمیں قتل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس بندے نے سمجھایا لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر مکہ والوں نے اپنا ایک باہر، مکے کے باہر ایک قبیلہ تھا، اس کا جو سردار تھا، قابل آدمی تھا، اس کو بھیجا۔ وہ مکہ والوں کا ڈیفنس کیا کرتا تھا، دفاع کرتا تھا۔ اس کے بہت بڑا لشکر تھا اس کا اپنا، اس سردار کا۔ مکہ والوں نے اس کو مکے کے ارد گرد میں بٹھایا ہی اس لیے تھا کہ باہر سے کوئی حملہ کرے تو بھائی تم نے آگے سے جواب دینا ہے ہم تک پہنچنے سے پہلے۔ اور مکہ والوں نے چال یہ چلی کہ جب یہ جائے گا تو اسے کہا کہ تم جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جائیں، ان کو واپس موڑ کے آؤ پھر تمہیں مانیں گے۔ اب مکہ والوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ جا کے حضور کو منائے گا، حضور واپس نہیں جائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، ان کا قبیلہ اور حضور لڑیں گے، آپس میں لڑتے لڑتے ان کی قوتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا کام ہو جائے گا۔ وہ سردار جس وقت حضور کے خیمے کی طرف چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا قربانی والے جتنے جانور ہیں وہ اس کے سامنے سے گزارنا شروع کر دو۔ حکمت و دانش بھی تو کوئی حضور سے سیکھے۔ وہ قربانی والے جانور جب اس کے سامنے سے گزارے گئے تو اس نے سوچا کہ یہ تو نیک کام کرنے آئے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، قربانیاں کرنے آئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے عمرہ کرنا ہے، کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، 2 چادریں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں احرام کی اور ان کے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ اس نے حضور سے ملاقات کیے بغیر ہی اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا۔ اس نے واپس جا کے کہا مکہ والو تم شرم کرو، حیا کرو، حضور لڑنے نہیں آئے، وہ تو جانور میں نے ان کے دیکھ لیے۔ انہوں نے کہا تو بھی بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان تو بڑی سازش کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر مسلمان سازش کے ساتھ آئے تو میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ تو اب انہوں نے چاہا تھا کہ یہ حضور سے لڑ پڑے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں کس طرح حضور سے لڑوں، میں نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنوں، میں ان لوگوں کو مسجد حرام سے روکوں، ایک لوگ نیکی کے لیے طواف کرنے آئے ہیں میں ان کو شہید کروں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا چلو بابا تم لڑو نا لیکن ہمارے ساتھ صلح رکھو، ہمیں تمہاری ضرورت بڑی ہے۔ اس کو ٹھنڈا کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک ہستی کو بطور نمائندہ بھیجا، بطور سفیر بھیجا
کہ جاؤ جا کے انہیں سمجھاؤ۔ تو وہ حضور کے صحابہ کرام میں سے جو ہستی بحیثیت نمائندہ گئی، اس ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے رشتہ دار بھی وہاں کافی تھے، قبیلہ بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین گئے، تاجر بھی بہت بڑے تھے، آپ کا ایک نام بھی تھا۔ جب آپ گئے، آپ نے جا کے ان لوگوں کو سمجھایا، عرب کے مشرکین عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے، آپ ان سے ملے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی لڑنے کے لیے ہمارے پاس تیر نہیں ہے، نیزے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک ایک تلوار ہے ہمارے پاس، وہ بھی ہم نے نیام کے اندر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ورنہ تیاری کر کے آتے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ انہوں نے کہا ہم عمرہ تو نہیں کرنے دیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی عرب میں، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ مگر ساتھ کہنے لگے اے عثمان ایسا کرو، اب تم چونکہ آ گئے ہو اندر، احرام بھی تم نے پہنا ہوا ہے، چلو تم ایسا کرو عمرہ کر لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو نہیں آنے دیں گے اندر۔ تم سین حرم میں طواف بھی کر لو، عمرہ بھی کر لو، چکر بھی لگا لو، صفا مروہ، آب زمزم بھی پی لو۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ما طفت بی حتی یطوف بہا رسول اللہ، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا سین حرم کا جب تک آمینہ کے لال طواف نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تمہیں باندھ دیں گے، زنجیریں لے کے آگئے، ہم تمہیں باندھ دیں گے۔ حضرت عثمان آپ کا جواب بڑا پیارا تھا، فرمایا لو مکثت بہا سنۃ واحدہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم بالحدیبیہ ما طفت بہ حتی یطوف بہا رسول اللہ۔ خدا کی قسم اگر تم مجھے 1 سال تک بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھو اور تکلیفیں دیتے رہو اور میرے نبی حدیبیہ میں مقیم رہیں، تو جب تک حضور طواف نہیں کریں گے عثمان غنی طواف نہیں کرے گا۔ نہیں کیا طواف، اور دنیا کو بتا دیا خانہ کعبہ بڑا عظیم ہے، مقام ابراہیم عظیم ہے، صفا مروہ بڑا عظیم ہے، پر ان سب سے بڑھ کر جو عظیم ہے وہ مصطفیٰ کریم حضور کی ذات ہے۔ اور جس میں حضور کی سنگت و معیت و صحبت اور یاد نہ ہو، وہ عمرہ عمرہ نہیں ہے، وہ حج حج نہیں ہے، حج و عمرہ سب کچھ یہ مصطفیٰ کریم حضور کی یاد میں محو ہو کے حضور کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ انہوں نے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کو یعنی حضرت عثمان غنی کو گرفتار کر لیا۔ ادھر حضور باہر حدیبیہ میں ہیں، وہاں خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ سرکار کو عثمان غنی پاک کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہم واپس مدینہ طیبہ نہیں جائیں گے، اگر یہ خبر ہے تو پھر بدلہ لیا جائے گا، تو کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے موت کی۔ اب اس منظر کو ذرا سمجھے، صحابہ کرام 300 میل دور مدینہ طیبہ چھوڑ آئے ہیں، دشمن کے گھر میں ہیں، تلواریں تیر نیزے کچھ پاس نہیں ہے، احرام کی چادریں ہیں، اور ادھر سے اعلان ہو گیا کہ اب لڑنا ہے، اور ان کی تعداد 1400 ہے اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہے لشکر مسلح۔ بات کرنا آسان ہے مگر اس لمحے قربان جائیں، ان 1400 میں سے ایک بھی صحابی پیچھے نہیں ہٹا، اور حضرت سنان تھے ان میں، سب سے پہلے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا حضور پہلے میں بیعت کرتا ہوں، ابایعک بما فی نفسک، حضور جو کچھ آپ کے دل میں ہے میں نے اس پہ بیعت کر لی، مرنا ہے جینا ہے لڑنا ہے صلح کرنی ہے، میں یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ بیعت ہے، جو آپ کے دل میں ہے بس اس پہ میری بیعت ہے۔ پھر ہر بندہ یہی آ کے کہتا تھا حضور جو آپ کے دل میں ہے میری بیعت ہے۔
تو ہر ایک نے حضور کے دستے کرم پر بیعت کی اور اپنی جانیں حضور کے حوالے کر دی. یہ فدائیت تھی، یہ جذبہ تھا، یہ قربانی تھی، یہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا کہ چاروں طرف دشمن ہے، نکلنے کا رستہ نہیں ہے، اور اس کیفیت میں بھی انہوں نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیئیں گے آپ کے ساتھ، مریں گے آپ کے ساتھ. جب سب نے بیعت کر لی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا اور دائنا ہاتھ آپ نے حضور نے ایسے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا ہادی ید عثمان، یہ میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں عثمان غنی کی بیعت بھی اپنے ہاتھ پہ لیتا ہوں. امام احمد بن زینی دہلان اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حضور جانتے تھے عثمان غنی زندہ ہے، زندہ ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، سین حرم میں ہیں. پھر یہ بیعت لی کیوں تھی؟ یہ بیعت اس لیے لی تھی کہ کل کو مسلمانوں کا ایک بھی بندہ اگر عالم کفر کے نرغے میں آ جائے اور اس ایک کے لیے پورے کے پورے لشکر کو لڑنا پڑے تو اس میں پریشانی نہ ہو. مصطفیٰ کریم حضور کی سیرت سامنے روشن چمکتی نظر آئے. تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ خبریں جب پہنچی مکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت پہ بیعت لے لی ہے، اب جس طرح مکے کے لوگ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، اگر لڑنا پڑے تو لڑیں گے، صلح کرنی پڑی تو صلح کریں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو چھوڑ دیا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جب آئے تو پوچھا عثمان غنی تم نے تو طواف کر لیا ہوگا. کہا میں کیسے حضور کے بغیر طواف کر سکتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر میرے سرکار نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. اور ایسے ہی ہوا. وہ آئے، سرکار نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی حضور اب وہ اپنا سفیر بھیجیں گے. اب بڑی نازک بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے، دانش مندی والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، حضور کی زندگی سے ہمیں کچھ چیزیں لینی چاہیے. حضور نے فرمایا اب وہ کون سا بندہ بھیجیں گے؟ پہلے ان کی طرف سے بندے تو آئے ہیں. اب عرض کی حضور اب ایک بندہ آ رہا ہے ان کا. جب وہ بندہ سامنے آیا، وہ کافروں کا ایمبیسیڈر تھا. حضور نے جب دیکھا تو اس کا نام تھا سہل بن عمر. تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یہ سہل آ رہا ہے، اب تمہارا کام بھی سہل ہو جائے گا. سہل کا مطلب آسان. فرمایا اب کفار مکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہو گئے ہیں. اب انہوں نے جو بندہ بھیجا ہے یہ بندہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بھیجا ہے. سہل آیا ہے، کام سہل ہوگا. مگر جب وہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. کیسے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا ہم تو امن کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے. اس نے کہا جی میں پورے مکے کی طرف سے نمائندہ ہوں، جنگ کرنی ہے یا صلح؟ آپ نے فرمایا ہم تو صلح کے لیے آئے ہیں، ہم تو خیر کے کام کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا پھر اس کی کچھ شرائط ہوں گی. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ 2 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. مکہ والے اور مدینہ والے 2 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں 2 سال تھوڑے ہیں،
10 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। कितने साल तक? 10 साल तक अहले मक्का और अहले मदीना के दरमियान जंग नहीं होगी। लिखो। इससे पता चला कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद इस एतबार से जंगों को पसंद नहीं करते कि बंदे शहीद किए जाएं या कत्ल गारत बढ़े ना, हालात देखे, उस हालात को देखकर उसके मुताबिक फैसला किया। हजूर ने फरमाया 2 साल नहीं 10 साल। लिखा गया जी 10 साल दोनों के दरमियान जंग नहीं होगी। जब यह फैसला लिखा जाने लगा वहां पे तलखी पैदा हो गई। उन शराइत के ऊपर लिखना था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो सहल जो था वो बड़ा सफीर था, काबिल आदमी था। उसने कहा नहीं, हम रहमान और रहीम को जानते ही नहीं, हम तो बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखेंगे। सहाबा कराम तड़प गए। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, हमारा रब रहमान भी है रहीम भी है, रहमान भी लिखवाएंगे रहीम भी लिखवाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहरो, क्या लिखना है भाई? उसने कहा जी बिस्मिकल्लाहुम्मा। हुजूर ने फरमाया यही लिखो। बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा। आगे दूसरी बात, ये जो मुआहदा हो रहा है ये किन के दरमियान है? तो हुजूर ने फरमाया लिखो मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह व सहल बिन अमर सालह मा बैनहुमा, कि ये सुलहनामा जो लिखा जा रहा है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहल बिन अमर मक्की, इनके दरमियान लिखा जा रहा है। इस पे वो फिर तड़प गया। उसने कहा नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखना। अगर हम रसूलुल्लाह ही आपको मान लें तो फिर लड़ाई कैसी? यही तो लड़ाई है। ये तो रिटर्न एग्रीमेंट में आ जाएगा कि हमने अल्लाह के रसूल से मुआहदा किया है, जबकि हम रसूल तो मानते नहीं है। इतना ज़हीन आदमी था। तो हुजूर ने फरमाया मौला अली शेर खुदा से इसको मिटा दो, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत मौला अली आप कहने लगे लन अमहू का अबदन या रसूल अल्लाह, हजूर अली ये काम नहीं कर सकता। मैं आपके नाम के साथ लफ्ज रसूलुल्लाह लिखा, मैं तो नहीं मिटा सकता। हजूर ने फरमाया अली मिटाओ। इनके साथ उसैद बिन हुजैर थे, साथ थे, उन्होंने कहा नहीं मिटाना। अब आप देखें हजूर फरमा रहे हैं अली मिटाओ, वो कहते नहीं हजूर आपका नाम नहीं मिटा सकता। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी, इसको कोई बेअदबी ना समझे। ये उस जज्बा इश्क की वजह थी जिसकी वजह से मौला अली कह रहे थे हजूर मैं आपके नाम लिख दिया पर मैं मिटा नहीं सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वर्क जो था जिसमें वो लिखाई हो रही थी, हुजूर ने करीब किया अपने दस्ते मुबारक से, वो जो लफ्ज रसूलुल्लाह था उसको मिटाकर अपने कलम से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। इससे उस तबके की गलत फहमी भी दूर हो जानी चाहिए जो कहते हैं कि हजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो हुजूर ने वो नाम मिटा के अपना नाम लिखा कैसे? वैसे भी इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमान, हजूर फरमाते हैं रब ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। तो जो सारे जहानों को पढ़ाने के लिए आया हो, ये कैसे हो सकता है कि वो खुद पढ़ा ना हो? हजूर ने खुद उसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला किया। क्यों किया? क्योंकि सुलह हो रही है तो लफ्जों की नजाकत की वजह से जंग ना शुरू हो जाए। ये है प्यामे अमन मेरे आका करीम का। अब तीसरी शर्त, इस पे सहाबा कराम बहरहाल वो उनकी कैफियत बड़ी अजीब हो गई, मैं वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सीरत के वो बाब पढ़ते हुए बंदे का दिल जो है कांप जाता है कि कहां जाने देने वाले जान निसार तलवारें लेके खड़े थे, हम जाने कुर्बान करें, और कहां मुज़ाकरात में ये सूरत हाल। हजरत उमर फारूक तो बड़े जलाल में आ गए। अगली शर्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर से सहल कहने लगा
اس سال ہم کسی صورت میں آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اگلے سال آئیں، 3 دن کے لیے آپ آئیں گے، ہم 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اور اگلے سال آپ آ کے عمرہ کر لیں، اور قربانی آپ اسی سال کر لیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام اضطراب کا شکار ہوئے، ان کے اندر وہ جوش جو تھا اسلام کا وہ بڑا۔ اگلی شرط اس سے بھی سخت تھی، شرط یہ تھی کہ اس نے کہا کہ ہمارے مکہ سے جو بھی مسلمان ہو کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ منورہ جائے گا تو آپ مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا ہمارا بندہ، اور اگر مدینہ منورہ سے آپ کا کوئی مسلمان واپس کافر ہوگا، ہمارے مکہ مکرمہ میں آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ جو شرط تھی اس پہ آگ لگ گئی کہ مکہ سے مسلمان ہو کر تکلیفیں اٹھانے والا مدینے آئے تو ہم واپس کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مدینہ طیبہ سے اگر کوئی کافر ہو کے مکہ جائے تو مکے والے واپس نہیں دیں گے، یہ کس قسم کی شرط ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ کیوں؟ جو سرکار دیکھ رہے تھے وہ سب دیکھ نہیں رہے تھے۔ بعد میں سرکار نے فرمایا جو یہ شرط رکھ رہے ہیں نا کہ مکے سے کوئی مسلمان ہو کر مدینے جائے تو تم واپس کرو گے، اس کا مطلب ہے مکے کے جوانوں کے اندر اسلام کی چاہت پیدا ہو گئی ہے، اور جب یہ بیج کسی کے دل میں آ جائے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی بات نہیں، وقتی طور پہ تکلیف صحیح، اور دوسرا ہمارے مدینے سے کوئی کافر ہو کے ان کے پاس آئے تو ہماری طرف سے کوئی جائے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی جائے گا تو وہ ہمارا ہوگا نہیں، اور جو ہمارا ہوگا نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو جو چیز حضور دیکھ رہے تھے وہ سارے نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی شرط قبول ہے۔ اتنی دیر گزری تو وہ جو سہل بن عمر تھا جو مذاکرات کے لیے آیا تھا، اس کا بیٹا تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کے پاؤں کو ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل کر زنجیروں سمیت دوڑتا دوڑتا حضور کے قدموں میں آ گرا۔ اس نے کہا حضور مجھے ضرور بچائیں، انہوں نے مجھے بڑا مارا ہے، مجھے ساتھ ضرور لے جائیں۔ اب وہ جو سہل تھا اس نے کہا یہ دیکھیں یہ معاہدے کی پہلی خلاف ورزی ہوگی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مکے سے آیا، ابھی شرط ہم نے رکھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سائن نہیں ہوئے، ابھی ہماری شرطیں چل رہی ہیں، ابھی اس کے اوپر سائن نہیں ہوئے، ابھی سٹیمپ نہیں لگی، اس دور کی جو بھی سٹیمپ تھی، ابھی یہ معاہدہ فائنل نہیں ہوا۔ تو سرکار نے فرمایا تم اس پہ رحم کرو، یہ تمہارا بیٹا ہے، اگر اس نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہے اس پہ ظلم نہ کرو، اس پہ۔ اس نے کہا نہیں، اگر پہلی شرط پہ ابھی آپ بھاگ گئے تو پھر میں معاہدہ کرتا ہی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، یہ شرطیں ہیں، ہم ان پہ سائن کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس تکلیف کو دیکھ کر حضرت ابو جندل کو تسلی دی، تھپکی دی، اور فرمایا ابو جندل پریشان نہیں ہونا، تیری تکلیفوں کے دن ختم ہونے والے، تو چند دن اور صبر کر، پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اور جو مکہ میں کفار مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو جا کے تم خوشخبری بھی دے دو کہ تمہارے مشکلات کے دن ختم ہونے والے ہیں اور خیر کے دن شروع ہونے والے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جا کے تم ان کو مبارکباد دے دو۔ تو سرکار نے اس طرح حضرت ابو جندل کو واپس بھی بھیجا، اس مذاکرات کے عمل کو مکمل بھی کیا، اور پھر وہ اس کی ایک کاپی بنوائی، اس پہ صحابہ کرام کے سائن کیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا اور کہا کہ اب ہم اگلے سال آئیں گے، پھر عمرہ ہوگا۔ اور حضور نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا
کہ اب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو. تمہارا عمرہ یہاں مکمل ہو گیا ہے حدیبیہ میں، مکہ سے 9 میل دور. تم اپنے احرام اتارو، اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اپنی قربانیاں کرو، اپنے بال اترواؤ، عمرہ پورا ہو گیا، تمہیں اجر مل گیا. اس موقع پہ بڑی عجیب صورتحال بنی، کیونکہ جو جذبات تھے، ایک شرطیں اس طرح تھیں، تو کیفیت ایسی پیدا ہو گئی. انہوں نے بعض جو لوگ تھے وہ اسلام کے شیدائی ہی، انہوں نے کہا یہ تھلے لگ کے شرطیں منیاں گئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کفار کے، ہم کیا سچے نہیں ہیں؟ جان ہے نا تو جان چلی جائے گی، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہم ان کی شرائط پہ صلح کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کچھ عرصے کے بعد اس کی افادیت اور اس صلح کی برکتوں کا کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا. تم جانوروں کو ذبح کرو، احرام اتارو، بال اترواؤ. کوئی اس کام کے لیے اٹھا ہی نہیں، 1400 تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس جو خیمے میں تھی. سرکار خود پریشان ہے، اور حضور نے فرمایا اے میری رفیقہ حیات، میرے صحابہ کرام پریشان ہیں. اس اضطرابی کیفیت میں حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم سچے ہیں. کیا اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل سچے ہیں. کیا نبی پاک نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ میں نے خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا فرمایا تھا. تو پھر ہم نے عمرہ کیا تو نہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا اسی سال کریں گے. یہ حضرت صدیق اکبر تھے جن کا مزاج شناس نبوی تھا. ہمیشہ انہوں نے امت کو سہارا دیا. کہا حضور نے یہ فرمایا تھا عمرہ کریں گے، پر یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے. تو اے عمر فاروق تیار ہو جا، اگلے سال ہم انشاءاللہ حضور کے ساتھ عمرہ کریں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں میرا وہ غبار نکل گیا. پھر ساری زندگی میں صدقے بھی دیتا رہا، خیرات بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، غلام بھی آزاد کرتا رہا، کہ میں اس دن جو جلال میں آیا تھا میں کیوں آیا تھا؟ جب سرکار نے ایک بات کر دی تھی تو ختم، پھر مجھے کیوں جلال آیا؟ اس پہ ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتے رہے. تو جب نبی پاک اپنی بیوی کے پاس گئے تو حضور نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ پریشان ہیں، کوئی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، بال اتروانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا کریں؟ مشورہ مانگا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کو تسلی دی. کہا حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ ایک کام کریں، آپ باہر جا کر چپ کر کے خود اپنا جانور ذبح کر دیں. جو جانور آپ لائے ہیں نا، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، چپ کر کے اپنے جانور ذبح کرنے شروع کر دیں، اپنے بال اتروا لیں، احرام اتار دیں، اپنے معمولات، کسی سے کچھ نہ کہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کے اسی مشورے پہ عمل کرتے ہوئے جانوروں کو جب ذبح کیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے بھی پھر اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور وہ سارے کا سارا معاملہ خیر میں بدل گیا. اس سے ایک اور بھی خوبصورت سبق حاصل ہوتا ہے. کیا؟ کہ کوئی اچھا مشورہ ہو بیوی کا تو مان لینا چاہیے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ادھر ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے کہ بیگم جو کہے نا وہ الٹ کرو، یہ برکت ہوئے گی، اور اس وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، برکت نہیں ہوتی. تو بھائی گھر والی کی بات کو مان لینا، اس کا مطلب رن مرید ہونا نہیں ہوتا ہر مرتبہ، اس کا مطلب گھر میں خیر اور برکت کا لانا بھی ہوتا ہے. تو اچھا مشورہ اگر ہو، خاص طور پہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے معاملات والے، تو اس میں انہی کا مشورہ مفید ہوتا ہے. اس پہ اتنے زیادہ جوش میں جذبے میں نہیں آنا چاہیے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا ایک روشن سبق ہے. جو میں بات کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں ہمیں نبی پاک کی سیرت کو دیکھنا چاہیے. ہاں جو اولاد کے یا زندگی کے یا کلیدی فیصلہ کن معاملات ہوتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے مرد کو ہی حاکم بنایا ہے. ولی رجال علیہن درجہ، اس درجے میں مرد کو ہی اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا کی ہے. لیکن حکمت کی باتیں وہاں سے بھی مل جاتی ہیں. تو یہ جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس سے
تو اس جملے پہ میں بات ختم کرتا ہوں، وقت چونکہ آگے کافی بیت گیا. وہ یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر، مستقبل کے دور کے نظائر کو دیکھ کر وقتی طور پہ کوئی ایسا فیصلہ کر کے صلح کا رستہ اختیار کر لینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے. مگر اس سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمیں وقت ملے گا اس میں ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کریں، اپنے دین کو تیار کریں، اپنے افراد کو تیار کریں خیر کے کام کے لیے، برکت کے کام کے لیے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا.